forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تختی نمبر 11 پڑھیں گے. جزم یعنی سکون. جزم کس کو کہتے ہیں؟ ساکن کو. ساکن کی جمع سکون. سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو. جزم کس کو کہتے ہیں؟ ساکن کو. جزم کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر. جزم کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا. ابھی آپ نے تختی نمبر 11 پڑھ لیا، جزم یعنی سکون پڑھ لیا، حرف قلقلہ پڑھ لیا. حرف قلقلہ کتنے؟ 5 ہیں. کون کون؟ قاف، طا، با، جیم، دال. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف دوسرے حرف سے ٹکر کھا کر الگ ہو جانے کو قلقلہ کہتے ہیں. ایک حرف دوسرے حرف سے ٹکر کھا کر الگ ہو جانے کو قلقلہ کہتے ہیں. ایک حرف دوسرے حرف سے ٹکر کھا کر الگ ہو جانے کو قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کب ہوگا؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوں گے کلام پاک کے اندر کہ قلقلہ ہوگا؟ جب آپ کلام پاک کے اندر دیکھیں گے حرف قلقلہ 5 ہے. جب آپ کو یاد رہیں گے حرف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. جب ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا. ان کے علاوہ اور کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا. یہ آپ دھیان میں رکھیے گا کہ جب ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو تو ہی قلقلہ ہوگا، ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا. تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون؟ قاف، طا، با، جیم، دال. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف دوسرے حرف سے ٹکر کھا کر الگ ہو جانے کو قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان 5 حرفوں کے اوپر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا. جیسے اب، تو با کے اوپر کیا ہے؟ جزم. تو یہاں کیا ہوگا؟ قلقلہ. کیونکہ حرف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے اور با کے اوپر جزم ہے. جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب. با جیم زبر بج، با جیم زیر بیج، با جیم پیش بج. سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد. قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط. جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق. تو ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا. تو جتنے بھی یہاں پہ ابھی حروف ہیں سب میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. با میں بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ با کے اوپر جزم ہے. جیم کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا کیوں؟ جیم کے اوپر جزم ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بج. دال کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا. دال میں بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ. کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے اور دال حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، اس لیے ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے. جیسے صد. طا میں بھی جزم ہے اور طا حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو یہاں بھی ہم قلقلہ کریں گے. جیسے قط. قاف میں بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا. جیسے جق، مشق. با سین زبر بس. اب یہاں سین کے اوپر جزم ہے تو کیا یہاں بھی قلقلہ ہوگا؟ یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. کیونکہ سین حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لیکن یہاں جزم ہے تو بھی قلقلہ نہیں ہو کیونکہ سین حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اگر سین ہوتا اور جزم ہوتا تو پھر قلقلہ ہوتا. تو یہاں صرف جزم ہے، یہاں
سین قلقلہ میں سے نہیں آ رہا ہے تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ مت یہ سمجھیے گا کہ سین کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ ہوگا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب ان پانچوں حرفوں کے اوپر جزم ہو تو یہ قلقلہ ہوگا، ان کے علاوہ اور کسی بھی جزم والے حرفے میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیسے با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، تو سین میں قلقلہ نہیں ہوگا، تا میں قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تا بھی حرف قلقلہ میں سے نہیں بلکہ تو ہے، سین بھی حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ جیم عین زیر جع، صاد دال زبر صد، تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ غین لام پیش غل، لام بھی قلقلہ نہیں ہو کیونکہ لام حرف قلقلہ میں سے نہیں آ رہا ہے بلکہ جزم ہے تو بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ تا جیم زبر تج، واو حا زبر وح، سین با زبر سب، حمزہ ہا زیر اہ، ہا کے اوپر جزم ہے لیکن ہا حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے اس لیے یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ نون صاد زبر نفس، تو یہاں بھی قلقلہ نہیں ہو کیونکہ صاد حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ لام قاف زبر لق، یہاں قلقلہ ہو کیونکہ قاف حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے۔ جیم لام پیش جل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یج عل، تو یہاں جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ یج عل، لام زبر ل، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خ، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، تو یہاں قاف میں قلقلہ ہوگا کیوں قاف حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ تو زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر م، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، تو طا میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طا حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور طا کے اوپر جزم آ رہا ہے اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ نون قاف زبر نق، تو قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور قاف کے اوپر جزم بھی ہے۔ نقعن، با پیش بو، را پیش رو، برو، جیم ساکن بروج، تو جیم میں قلقلہ ہو کیونکہ جیم حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے اس لیے یہاں قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے بروج، میم پیش مو، حاضر حی، محی، طا ساکن محیط، تو طا میں قلقلہ ہوگا کیونکہ طا حرف قلقلہ میں سے آ رہا ہے اور طا کے اوپر جزم بھی ہے اس لیے آپ یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے محیط، حمزہ زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، نون الف زبر نا، اہ دینا،